بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شادی کی رات میری بیوی نے ایسی فرمائش کر دی کہ میں پوری کرنے سے منع کر دیا، اور اسی وقت بیوی نے طلاق کا مطالبہ کر دیا اور اپنے پاس بھی نہ آنے دیا۔ پھر بیوی سے ہم بستری کے لیے اس کی فرمائش پوری کی تو بیوی نے اسی وقت۔ میں باہر کے ملک رہتا تھا، پاکستان شادی کے لیے آیا تھا۔ میری شادی پر میں بہت خوش تھا۔ میں نے اس دن کے لیے کتنے خواب اپنے ہمسفر کے ساتھ دیکھے تھے، مگر میری ہمسفر ہی میرے لیے آزمائش بن چکی تھی۔ آج میری سہاگ رات تھی۔ میں جلدی سے بیوی کے پاس جانے کے لیے بے چین تھا، اسی لیے امی سے بول کر جلدی رسمیں ختم کی تاکہ میں اپنی بیوی کے پاس جا سکوں۔ بمشکل سب رسمیں ختم کر کے جب میں کمرے میں پہنچا تو میری بیوی کی آنکھ لگ چکی تھی۔ میں نے گلا کھنکھارا تو وہ فوراً جاگ اٹھی۔ میں نے اسے شادی کا تحفہ دیا، پھر اس کے قریب جانے لگا، مگر جوں ہی میں بیوی کے قریب گیا اس نے عجیب شرط رکھ دی جس سے سن کر میری رنگت اڑ گئی۔ میں نے پہلے تو اسے سمجھایا کہ یہ ممکن نہیں ہے، مگر اس نے فوراً مجھ سے طلاق کا مطالبہ کر دیا۔ سہاگ رات والی رات ہی طلاق دینا میرے خاندان کی رسوائی ہو سکتی تھی۔ میں بھی اسے ساتھ رکھنا چاہتا تھا اور اس سے ہم بستری کرنا چاہتا تھا، اس لیے اس سے شرطیں پوری کرنے کے لیے کچھ وقت مانگا، مگر جو ہی میں نے اس کی شرطیں پوری کی تو میری بیوی نے اسی وقت میرے ہوش اڑا دیے۔ میرا نام گلزار ہے۔ میرے گھر کے حالات اچھے نہیں تھے۔ ابا رکشہ چلاتے تھے اور امی گھرداری کرتی تھی۔ میں نے گھر کے اخراجات کو دیکھ کر میٹرک کے بعد پڑھائی چھوڑ دی۔ ابا نے بھی مجھے پڑھنے کا نہیں کہا کیونکہ وہ گھر کے حالات سے واقف تھے۔ غربت نے اس قدر ڈیرے ڈالے تھے کہ 2 وقت کی روٹی نہیں ملتی تھی۔ انسان کوئی بھی برا نہیں ہوتا، بس خدا کسی پہ برا وقت نہ لائے۔ خاندان بھر میں کوئی ہم سے ڈھنگ سے بات نہیں کرتا تھا۔ امی خاندان کے رویے سے بہت پریشان تھیں، مگر میں ان کو کہتا کہ آپ فکر نہ کریں، میں انشاءاللہ جلدی آپ کی ہر خواہش پوری کروں گا۔ میں نے اپنے کئی دوستوں سے باہر کے ملک کا سن رکھا تھا، مگر باہر جانے کے لیے بہت پیسے چاہیے تھے جو ہم لوگ نہیں دے سکتے تھے، اسی لیے میں نے یہ ارادہ ملتوی کر دیا اور کوئی کام دیکھنے لگا۔ مگر یہاں سارا دن ضلالت کے بعد بھی کوئی ڈھنگ کا کام نہیں ملتا تھا۔ اس وقت میری عمر 19 سال تھی۔ ہمارے گھر میں میری تایا زاد بیٹی اکثر آیا کرتی تھی اور امی کی مدد کرواتی، امی سے بہت کوستی، وہ روتی ہوئی گھر چلی جاتی۔ ابو اور میں نے امی کو کئی بار سمجھایا کہ کسی کی دل آزاری کرنا بری بات ہے، اللہ ناراض ہوتا ہے، مگر وہ ہماری نہ سنتی، الٹا ہمیں باتیں سنا دیتی تھی۔ ابو تو اب امی سے کچھ نہیں کہتے تھے، انہوں نے خاموشی اختیار کر لی تھی۔ میری تائی فوت ہو چکی تھی اور کلثوم بن ماں کی بیٹی تھی۔ اس طرح امی کا اس کے ساتھ رویہ مجھے بھی برا لگتا تھا۔ میں ان کو سمجھاتا تھا جس پر ان کا کوئی اثر نہیں ہوتا تھا۔ کلثوم کو میں نے ایک بار بہت روتے دیکھا، مجھے اس سے ہمدردی ہونے لگی تھی۔ مجھے محسوس ہوا جیسے میں اس سے محبت کرنے لگا ہوں۔ مجھے ڈر تھا کہ اگر میری محبت کا امی کو پتہ چلا تو وہ کلثوم کو نہیں چھوڑیں گی۔ نہ جانے وہ اتنی نفرت اس معصوم سے کیوں کرتی تھیں۔ بڑوں کے جھگڑوں میں اکثر اولاد کے جذبات رون دیے جاتے ہیں، یہی سب میرے ساتھ شاید ہونے والا تھا۔ میں اپنی محبت کا کسی سے ذکر نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے یہ سوچ لیا تھا کہ جلد میں اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوں گا اور کلثوم کو اپنا لوں گا، پھر اسے کوئی دکھ درد نہیں ہوگا۔ اپنے حالات پاکستان میں تو بہتر نہیں ہو سکتے تھے۔ میں چند دوستوں کے مشورے سے بغیر کاغذات کے ہی بیرون ملک چلا گیا، اور اس کے ساتھ ہی میری محبت کہیں یتیم ہو گئی تھی۔ مجھے باہر جا کر بھی اس کی بہت یاد آتی تھی، مگر کچھ بھی میں کرنے سے قاصر تھا۔ ایک بار امی سے بات کرتے پتا چلا کہ کلثوم کا رشتہ طے ہو چکا ہے۔ اس رات میں بہت رویا۔ مجھے کائنات کا ہر رنگ برا لگنے لگا تھا۔ دل تھا کہ ابھی گھر جا کر اس کو اپناؤں۔ ایسا نہیں تھا کہ وہاں خوبصورتی کی کمی تھی، ایک سے ایک بڑھ کر حسن کی مثال ملتی تھی، مگر دل کو کیسے سمجھاتا جو کلثوم کے ساتھ ہی پاکستان میں رہ گیا تھا۔ امی سے کئی بار بہانے سے تایا کے گھر کا پتہ پوچھا تو وہ مجھے بہت بد دعائیں دینے لگی۔ امی اتنی بدظن تھیں کہ شاید سالوں بعد ہی ان کے دل کا میل ختم نہیں ہو سکتا تھا۔ مجھے باہر آئے ہوئے 5 سال ہو چکے تھے۔ میں نے اپنی پوری کوشش کر کے اپنے قانونی کاغذات بنوا لیے تھے۔ اس دوران مجھے پتا چلا کہ اس کی شادی ہو گئی ہے۔ اب میں اپنی یتیم محبت کو بھولنا چاہتا تھا۔ میرے باہر آنے سے ہمارے گھر کے حالات دن بدن بہتر ہو گئے تھے، اور دیکھتے ہی دیکھتے سب کچھ بدل گیا تھا۔ چونکہ میں اکلوتا تھا تو امی ابو نے میری شادی کے بہت خواب دیکھ رکھے تھے۔ وہ روز فون پر اصرار کرتی تھیں کہ میں جلد از جلد واپس آ جاؤں۔ مجھے یاد کر کے روتی رہتی تھیں۔ سب ان کو مزید روتا نہیں دیکھ سکتے تھے، اس لیے 5 سال بعد میں نے پاکستان جانے کا فیصلہ کیا، اور 2 ماہ بعد میں اپنے گھر واپس آ گیا۔ امی تو مجھے دیکھ کر پھولے نہیں سما رہی تھی۔ میری 6 ماہ کی چھٹی تھی، وہ ان ماہ میں میری شادی کروانا چاہتی تھیں تاکہ گھر میں رونق ہو۔
آخر کب تک وہ اکیلی رہتی؟ ان کی زبان پہ بس ایک ہی بات رہتی تھی۔ مجھے گھر آ کر پتا چلا کہ کلثوم کو شادی کی 2 ماہ بعد ہی طلاق ہو چکی ہے۔ اس کا شوہر پہلے سے شادی شدہ تھا۔ اس نے یہ سب کلثوم کی دولت کے لیے کیا تھا، کیونکہ وہ صرف 2 ہی بہنیں تھیں اور تایا کا جو کچھ بھی تھا وہ ان کا ہی تھا۔ مجھے ایسے لالچی لوگوں کی فطرت جان کر شدید رنج ہوا، مگر میں کیا کر سکتا تھا؟ کلثوم پہلے سے زیادہ خوبصورت مگر کمزور ہو چکی تھی۔ تایا بہت بیمار رہتے تھے، اکثر وہ ہاسپٹل کے چکر لگاتے نظر آتے تھے۔ کلثوم نے شہر میں ہی کسی اسکول میں ملازمت شروع کر دی تھی۔ امی تو دن رات میری شادی کے خواب دیکھتی تھیں۔ ان کا بس چلتا تو 1 منٹ سے پہلے مجھے دلہا بنا دیتی۔ امی میری دلہن اپنی بھانجی کو بنانا چاہتی تھی اور میں اس حق میں بالکل نہیں تھا، کیونکہ جب ہم پہ غربت تھی تو کسی رشتہ دار نے ہم سے پوچھا نہیں تھا۔ آج جب حالات بدلے تو سبھی اپنی بیٹیوں کے رشتے دے رہے تھے۔ ہمارا معاشرہ اتنا دوغلا ہے، اس بات کا اندازہ مجھے اب ہو رہا تھا۔ امی میری بات پکی کر چکی تھی، مجھے اب شادی بیاہ میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ امی جس سے مرضی اب شادی کر دیتی، کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ میری منگنی ہو چکی تھی اور شادی 1 ماہ بعد تھی۔ امی مجھ سے کئی بار پوچھ چکی تھیں کہ میں خوش ہوں کہ نہیں، مگر میں نے ہر بار ان کو تسلی دی کہ جیسے وہ چاہتی ہیں ویسے ہی سب ہوگا۔ میں ان کی خوشی میں خوش ہوں۔ ابا اب گھر میں ہی رہتے تھے۔ ان کا رکشہ تو میں نے باہر جاتے ہی چھڑوا دیا تھا۔ وہ بھی خوش تھے مگر اپنے بھائی کے لیے پریشان رہتے تھے۔ میری شادی میں 2 دن باقی تھے۔ میں تایا کے گھر گیا مگر تایا ابو سے منتیں کر رہے تھے۔ میں ان کی بات سننے کے لیے دروازے پہ ہی کھڑا ہو گیا کہ میرے ہوش اڑ گئے جب تایا نے کہا کہ وہ میری بیٹی کو اپنے گھر کی بہو بنا لیں۔ تایا کے پاس وقت نہیں تھا، ان کے گردے ختم ہو چکے تھے۔ وہ جلدی سے جلدی اپنی بیٹی کی ذمہ داری ادا کرنا چاہتے تھے۔ چھوٹی بیٹی کی پھر کلثوم ذمہ داری اٹھا لے گی۔ ابو نہیں مان رہے تھے، وہ بھی چاہتے تھے مگر امی کی ضد تھی کہ اس گھر کی بہو صرف اور صرف ان کی بھانجی بنے گی۔ میں وہیں سے واپس لوٹ آیا، ساری رات تایا کی بے بسی کو سوچتا رہا۔ اگلی صبح میں فیصلہ کر چکا تھا کہ میں اپنی خالہ کی بیٹی سے بات کرتا ہوں، ہو سکتا ہے وہ کچھ مدد کر دے یا بہتر حل نکل سکے۔ اگر کسی صورت بھی کوئی حل نہ نکلا تو میں 2 شادیاں کر لوں گا، ایک کلثوم سے اور دوسرا امی کی بھانجی سے۔ وہ بھی خوش ہوں گی اور تایا کا بھرم بھی رہ جائے گا۔ کلثوم سے نکاح کا میں راز رکھوں گا۔ میں یہ سب کچھ سوچ کر خالہ کی طرف چلا گیا۔ خالہ مجھے دیکھ کر حیران رہ گئی تھی مگر میں کسی کو بھی جواب دیے بغیر رابعہ سے بات کرنے اس کے کمرے میں چلا گیا۔ ابھی میں کمرے سے باہر ہی تھا کہ رابعہ کسی سے فون پر بات کر رہی تھی کہ وہ یہ نکاح نہیں کرنا چاہتی۔ میں نے اتنا ہی سنا کہ میری ہمت جواب دے گئی۔ میں کچھ بھی بات کیے بغیر گھر آیا اور امی سے بات کی کہ میں یہ نکاح نہیں کرنا چاہتا۔ یہ سن کر انہوں نے گھر سر پر اٹھا لیا اور مجھے بد دعائیں دینے لگیں۔ جب میں نے کہا کہ میں کلثوم سے شادی کروں گا تو انہوں نے کہا کہ اس گھر کی بہو وہ کبھی نہیں بنے گی۔ میں امی کو ان کی بھانجی کی بات کیا بتاتا، وہ لڑکی ذات تھی۔ میں اپنی ضد پہ رہا اور کلثوم سے نکاح کر لیا۔ میری شادی پہ امی خوش نہیں تھی، میں یہ بات بخوبی جانتا تھا، مگر سب کچھ قدرت کے حوالے کر چکا تھا۔ میں بہت خوش تھا۔ مجھے اتنے سالوں کے بعد میری محبت مل گئی تھی۔ گو کہ کلثوم طلاق یافتہ تھی مگر میری محبت تھی، اس لیے مجھے اس بات پہ کوئی اعتراض نہیں تھا۔ تایا بہت خوش تھے۔ امی کلثوم کو اپنے کمرے میں لے گئیں اور کچھ دیر بعد جب باہر نکلی تو وہ کچھ گھبرائی ہوئی تھی۔ کلثوم کو کمرہ عروسی میں بٹھایا گیا۔ میں نے جلدی سے رسمیں ختم کی تاکہ میں اپنی بیوی سے مل سکوں۔ جب میں نے ساری رسمیں ختم کی اور کمرے میں آیا تو میری بیوی سو چکی تھی۔ میں نے گلا کھنکھارا تو وہ سیدھی ہو گئی۔ میری سہاگ رات تھی، میں نے اسے منہ دکھائی دی۔ کلثوم کے چہرے پہ کوئی ایسا تاثر نہیں تھا جسے دیکھ کر مجھے کوئی اندازہ ہو سکتا۔ میں بیوی سے ہم بستری کرنا چاہتا تھا مگر وہ مجھے اپنے قریب نہیں آنے دے رہی تھی۔ میں سمجھ رہا تھا کہ شاید وہ ڈر رہی ہے۔ اسے میں نے کافی ہمت دی مگر اس نے میرے سامنے 3 شرطیں رکھی اور کہا اگر میں یہ پورا نہ کر سکا تو وہ مجھ سے طلاق لے لے گی۔ میں بیوی سے ہم بستری کرنے کے چکر میں اس کی ساری شرطیں مانتا چلا گیا، مگر جب اس نے اسے شرطیں میرے سامنے رکھیں تو میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ چاہتی تھی کہ میں اس کی بہن سے بھی نکاح کروں مگر ایک ہی مرد کے نکاح میں 2 بہنیں نہیں آ سکتی تھیں، یہ اسلام میں غلط تھا۔ میں نے اسے بتایا اور کہا کہ میں تمہاری چھوٹی بہن کا کسی اچھی جگہ رشتہ کروا دوں گا، مگر وہ کسی طور نہ مانی۔ اور دوسری شرط اس نے میری جائیداد کے 3 حصے اپنے نام کروانے کا کہا تھا۔ میں نے اس کی یہ شرط مان لی مگر پہلی شرط کسی صورت میں پوری نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے ان سے 3 دن کا وقت مانگا اور صبر و شکر سے اپنے نفس پر قابو کر لیا۔ 3 دن میں نے سوچتے گزار دیے۔ اگلے روز امی سے پوچھے بغیر میں نے ساری جائیداد کلثوم کے نام کر دی۔ میں جانتا تھا کہ وہ میری بیوی، میری محبت ہے، اس لیے اس پہ یقین تھا، مگر پہلی شرط کیسے پوری کروں یہ سمجھ سے باہر تھا۔
کلثوم کہہ چکی تھی کہ وہ اس صورت میں ہی مجھے ہم بستری کی اجازت دے دے گی، مگر میں بے بس تھا، اس لیے مزید میں نے اس سے وقت مانگا تاکہ میں رشتہ دیکھ کر اس کی بھی شادی کروا دوں۔ میں اس کے لیے رشتہ دیکھ چکا تھا، مگر کلثوم کو کیسے بتاؤں یہ سوچ کر پریشان ہو رہا تھا۔ جائیداد کے کاغذات تو میں اسے دے چکا تھا اور وہ اس بات پر راضی نہیں تھی۔ جب تک میں اس کی چھوٹی بہن سے نکاح نہ کر لیتا تب تک وہ مجھے ہم بستری کی اجازت نہیں دے گی۔ شادی کو 2 ہفتے گزر چکے تھے۔ امی کلثوم سے بات چیت نہیں کرتی تھیں، البتہ وہ امی کا دھیان بٹانے کی کوشش میں لگی رہتی تھی۔ کلثوم اتنی سخت دل ثابت ہوگی یہ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ وہ ہم بستری تو کیا مجھے اپنے قریب بھی نہیں آنے دے گی۔ میں نے کلثوم سے جب اس کے متعلق بات کرنے کا سوچا تو کچھ دن کے لیے وہ اپنے گھر گئی۔ جب واپس آئی تو امی سے اپنے کمرے میں لے گئی اور اندر سے دروازہ بند کر دیا۔ مجھے اس بات پہ حیرانی ہوئی اور وہ دن بھی یاد آ گیا جب شادی والی رات اسے امی سب سے چھپا کر کمرے میں لے گئی تھی۔ امی ویسے تو اس سے بات نہیں کرتی تھی، پھر اس طرح امی کا اسے لے کے جانا مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میں امی سے یہ پوچھنے ہی کے لیے جب کمرے میں آیا تو دروازہ اندر سے لاک تھا۔ میں وہاں سے جانے ہی لگا کہ امی کی آواز آنا شروع ہو گئی، جسے سن کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ امی کلثوم سے ہمارے تعلقات کا پوچھ رہی تھی کہ اس نے مجھے آپ کے قریب آنے دیا یا نہیں۔ یہ سب سننے کے لیے میں وہیں رک گیا۔ میری سگی ماں نہیں چاہتی تھی کہ میں اور کلثوم جسمانی طور پر ایک ہوں۔ انہوں نے کلثوم کو کہہ رکھا تھا کہ اگر اس نے 3 ماہ سے پہلے میرے ساتھ ہم بستری کر لی تو وہ کبھی ماں نہیں بن پائے گی۔ مجھے ایسی تہمات پہ بالکل یقین نہیں تھا۔ ماں کے منہ سے یہ سب سن کر مجھے دھچکا لگا۔ اب مجھے سمجھ آ رہی تھی کہ کلثوم نے ایسی شرائط کیوں رکھی جسے میں چاہ کر بھی پورا نہیں کر سکتا تھا۔ امی اس طرح اپنے ہی بیٹے کا گھر برباد کریں گی یہ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ آج تک سنا تھا کہ نفرت میں انسان اندھا ہو جاتا ہے، مگر اس قدر اندھا ہو جاتا ہے یہ پہلی بار دیکھا تھا۔ میں کلثوم سے پوچھنا چاہتا تھا مگر مجھے علم تھا کہ وہ کبھی بھی حقیقت نہیں بتائے گی۔ آخر امی یہ سب کیوں کر رہی تھی؟ سچ جاننے کے لیے میں نے گھر میں ایک نئی بات کر دی کہ میں دوسری شادی امی کی بھانجی سے کروں گا۔ شوہر کے کچھ حقوق ہوتے ہیں اور کلثوم وہ حقوق پورے کرنے سے قاصر ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ میری دوسری بیوی آئے اور میرے حقوق پورے کرے۔ یہ خبر سن کر امی پھولے نہیں سما رہی تھیں۔ انہوں نے جلدی سے اپنی بہن سے بات کر دی، وہ بھی راضی تھی۔ اتنا دولت مند داماد ہو تو کون نہیں چاہے گا کہ ان کی بیٹی عیش کرے، مگر امی اس بات سے ناواقف تھیں کہ اب سب کچھ کلثوم کے نام ہے اور وہ اس قدر شریف تھی کہ اسے خود کچھ خبر نہیں تھی۔ میری بات کرنے کے بعد سے لے کر وہ ہر وقت روتی رہتی تھی، اسے اپنے گھر ٹوٹنے کا ڈر تھا۔ اسی رات میں نے جب آپ سے حقوق کا مطالبہ کیا تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع ہو گئی کہ وہ مجھے ہم بستری کی اجازت نہیں دے سکتی۔ 3 ماہ سے پہلے اگر کچھ ایسا کیا تو وہ کبھی ماں نہیں بن سکے گی۔ میں یہ بات جانتا تھا کہ کوئی بھی عورت سوتن برداشت نہیں کرتی، تبھی یہ رستہ اپنایا تھا۔ میں نے سب پوچھا کہ تمہیں کس نے کہا ایسا کچھ کرنے کو، تو اس نے کہا چچی نے مجھے کہا ہے اگر میں نے ان کی بات نہ مانی تو وہ مجھے طلاق دلوا دیں گی۔ مجھے امی کی باتوں پہ حیرت ہو رہی تھی، ایسا بھی ہوتا ہے کیا؟ ماں ہی نہیں چاہتی کہ اس کے بیٹے کا گھر آباد ہو، مگر امی یہ سب کیوں کر رہی تھیں یہ سمجھ سے بالاتر تھا۔ میں نے کلثوم کو اعتماد میں لیا اور اس کے ساتھ دوستی کی اور ساتھ ہی اسے تلقین کی کہ جب تک تم نہیں چاہو گی ہمارے درمیان ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا، مگر تم مجھ سے وعدہ کرو کہ تم کوئی بات نہیں چھپاؤ گی۔ وہ میری بات مان تو چکی تھی، مگر امی کے دماغ میں کیا چل رہا تھا یہ مجھے جاننا تھا۔ میں امی کے سامنے کلثوم سے بدظن رہنے لگا تھا۔ امی میرا اس کا رویہ دیکھ کر بہت خوش ہوتی، ساتھ ہی مجھے کہتی میں تو جانتی تھی یہ اچھی بہو تو دور اچھی بیوی بھی نہیں بن سکتی، تم اسے طلاق دو میں تمہاری دوسری شادی کر دوں گی۔ کلثوم کی طبیعت خراب رہنے لگی تھی، وہ ہر وقت غنودگی میں رہتی تھی، دن بدن کمزور ہو رہی تھی۔ مجھے اس کی صحت کی فکر تھی۔ میں اسے لے کر ہاسپٹل گیا تو ڈاکٹر نے اس کے کچھ ٹیسٹ لکھ کر دیے، وہ ٹیسٹ کروا کر ہم گھر آ گئے کیونکہ رپورٹ اگلے دن ملنی تھی۔ گھر آ کر کلثوم کچھ بہتر نہیں تھی، امی تو اسے کام چور اور نہ جانے کیا کیا تانے دیتی تھی۔ اگلے روز جب رپورٹ دکھائی تو میرے ہوش اڑ گئے۔ کلثوم کئی ہفتوں سے ایک دوا کا استعمال کر رہی تھی جس نے اس کے گردے ناکارہ کر دیے تھے۔ میں اسے اس تکلیف میں دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ گھر آ کر اسے آرام کے لیے کمرے میں بھیج دیا اور ساتھ ہی گھر کے لیے کوئی ملازمہ دیکھ لی۔ میری چھٹی ختم ہو رہی تھی مگر میں ابھی اسی حالت میں اپنی بیوی کو چھوڑ کر نہیں جا سکتا تھا۔ یہ معمہ حل نہیں ہو رہا تھا کہ آخر کیسے اس کے گردے ناکارہ ہو گئے۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ وہ دوائی آہستہ آہستہ انسانی اعضاء ختم کر دیتی ہے۔ آپ کی بیوی تو مسلسل استعمال کر رہی تھی۔ شام کو میں نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ تم کون سی دوا کھاتی رہی ہو، تو اس نے کہا کہ چچی مجھے دیتی ہیں کہ یہ کھاؤ، پھر تم پہ کوئی جادو ٹونا بیماری اثر نہیں کرے گی اور ہم بستری جب کرو گی تو حمل ٹھہر جائے گا۔ مجھے یہ سن کر صدمہ پہنچا کہ میری ماں کیسے یہ سب کر سکتی ہے۔ میں فوراً امی کے کمرے میں گیا اور ساری بات ان کو بتائی کہ آخر کیا ملا آپ کو یہ سب اس کے ساتھ کر کے، کیوں آپ نے میرا گھر بسنے سے پہلے اجاڑ دیا۔ امی کے تو سنتے ہی ہوش اڑ گئے۔ پہلے تو وہ مانی نہیں، لیکن جب مانی تو ان کے چہرے پہ کوئی شرمندگی نہیں تھی۔
बल्कि वो दीदा दिलेरी से अपने गुनाह का दिफा कर रही थीं कि वो उसे इस घर में नहीं रख सकती। उन्होंने हर तरह से इस रिश्ते की मुखालफत की थी, मगर फिर भी ये शादी हो गई। अब कुलसूम किसी के काबिल नहीं रही थी। एक तलाक याफ्ता मेरे बेटे की बीवी कैसे बन सकती है? मैं उसे इस घर में एक मिनट नहीं बर्दाश्त कर सकती। अम्मी की ये सब बातें कुलसूम सुन चुकी थी। वो गिरते पड़ते अपने घर चली गई। डॉक्टर्स ने उसे ला इलाज करार दिया था। मुझसे बस यही कहती थी कि मुझे तलाक दे दो और दूसरी शादी कर लो, मगर मैं कैसे अपनी मोहब्बत को यतीम करता? इतने अरसे बाद कुदरत ने मुझे मिलवाया था, तो अब कैसे मैं नाशुक्री करता? मैं अपनी बीवी को लेकर बाहर आ गया था ताकि यहाँ उसका इलाज बेहतर तरीके से करवा सकूं। उसका इलाज तो हो चुका था, मगर उम्र से पहले ही वो ढल गई थी। कभी माँ नहीं बन सकती थी। अम्मी ने लाख बार फोन किया कि मैं वापस आ जाऊं, मगर मैं अम्मी को कभी माफ नहीं कर सकता था। अब्बू को तो जब हकीकत पता चली तो वो ये सदमा बर्दाश्त ना कर सके और चल बसे। कुलसूम और मैं खुश थे, मगर मैं जानता था कि वो खुद को मुकम्मल औरत नहीं समझती है। एक औरत बिन औलाद के कैसे मुकम्मल हो सकती है? वो ये बात हर वक्त कहती थी कि मैं उसे मजीद हर बार तसल्ली देता कि मेरे लिए तुम ज्यादा जरूरी हो और कोई नहीं। बाहर आए हुए 3 साल हो चुके थे। एक रात पाकिस्तान से कॉल आई कि अम्मी हॉस्पिटल में हैं, उनको अटैक हुआ है। मैं ये बात बर्दाश्त ना कर सका और बीवी को लेकर घर वापस आ गया। अब्बू तो पहले ही नहीं थे, अब अम्मी भी। कुलसूम ने मुझे हिम्मत दी और अम्मी को भी माफ कर दिया। अम्मी कुछ दिनों तक ठीक होकर घर आ गई थी। मैं अब वापस जाना चाहता था, मगर उन्होंने कस्में वादे देकर रोक लिया। कुलसूम और मेरी अल्लाह ने सुन ली और वो माँ बनने वाली हो गई। डॉक्टर्स ने कई बार कहा कि ये बच्चा उसकी जान ले सकता है, मगर वो इस बच्चे को रखना चाहती थी। मैं भी उसकी मर्जी की इज्जत करता था, इसीलिए उसे इजाजत दे दी। मुझे आए हुए 1 साल हो गया था। अम्मी ये खबर सुनकर खुश हो गई थी। वो मेरी बीवी से माजी की कोताहियों पे माफी मांग चुकी थी, मगर अब मेरी बीवी चुप रहती थी। 9 माह बाद जब डिलीवरी हुई तो कुलसूम ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। जिंदगी की बाजी वो हार गई और फौत हो गई। ये खबर मेरे सर पे किसी बॉम्ब की तरह लगी थी। 4 साल की रफाकत के बाद मेरी बीवी अपनी बीमारी से जंग लड़ते हुए आज जिंदगी की बाजी हार गई थी और कंधों पे अपनी बेटी की जिम्मेदारी डाल गई थी। अम्मी की नफरत ने 4 साल में उसे खत्म कर दिया था। जब हम गरीब थे तो एक वही अम्मी को हर तरह से मदद करती थी, मगर जब बहू बनी तो उसकी खुशियों को न देख सकी। मेरी बेटी हो बहू कुलसूम की कॉपी थी। उसे मैं जब देखता तो मुझे बीवी की याद आ जाती। अम्मी माहरुश को नहीं संभाल सकती थी। कुलसूम को गुजरे भी 3 माह ही हुए थे कि वो मुझे कहने लगी कि दूसरी शादी कर लो, कब तक अकेला रहोगे। ये बात सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ कि कैसा माशरा है ये जो बीवी के मरने के बाद फौरन मर्द को दूसरी शादी के लिए कहता है। अगर वही शौहर मर जाए तो बीवी को बेवा जिंदगी गुजारने को कहता है। अगर तब वो दूसरी शादी करे तो उसे बदकिरदार कहता है, या फिर मनहूस कि ये दूसरे शौहर को भी खा जाएगी। मैं अब इस हक में नहीं था, और अगर होता भी तो कभी भी अपनी पसंद की शादी ना करता। जो पसंद थी अम्मी ने उसके साथ जो सलूक किया वो जुर्म था। अब अम्मी पे सब छोड़ चुका था। अम्मी ने मेरी शादी कुलसूम की बहन से करवा दी। मुझे वो बात याद आ रही थी जिसे उसने दूसरी शर्त पे रखी थी। कोई वक्त कबूलियत का होता है, उसकी मौजूदगी में शादी तो नहीं कर सकता था, मगर क्या पता था कि मरने के बाद मेरे रास्ते खुद साफ कर देगी। अम्मी कहती थी कि महारश को प्यार माँ जैसा सिर्फ उसकी खाला दे सकती है, इसलिए उन्होंने ये फैसला बहुत सोच समझ कर किया था। मैं तो उसे बहन कहता था, बहन बीवी के रूप में आ जाएगी ये सोचा नहीं था। वक्त भी कैसा जालिम है, इंसान को वो रूप दिखाता है जो उसने ख्वाब में भी तसव्वुर नहीं किया होता। शायद मैं राबिया को वो प्यार ना दे पाता जो कुलसूम से करता था, मगर उसके सारे हुकूक में पूरे करता था। अम्मी हर वक्त अपने गुनाह की माफी मांगती थी, मगर अब क्या फायदा था। जिसके साथ ये सब हुआ वो तो चली गई थी। नफरत इंसान को खोखला कर देती हैं। रिश्तों में मोहब्बत ना हो तो वो खसारा बन जाते हैं। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की कहानी। उम्मीद है आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगे तो उसको लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल सुनो ज़रा को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको फ़ौरन कर लीजिए, और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी आइंदा आने वाली कहानी का नोटिफिकेशन बर वक्त मिल सके। अगली कहानी तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। खुदाए पैमान।